یہ جو ہم نے امام بنائے ہیں نا چار، اہل سنت والجماعت نے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شیعوں کے اماموں کے رسپانس پہ بنائے، کیونکہ امامت کا اصل تصور تو اہل تشیع کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کو مانتے ہیں، جن کو آپ اثنا عشری کہتے ہیں، جو عظیم اکثریت ہے امامیوں کی۔ امامی تو آغا خانی بھی ہیں، امامی تو بوری بھی ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ امامت ختم ہی نہیں ہوئی، چنانچہ ان کے آج بھی زندہ امام موجود ہیں۔ انہوں نے امام مانے تو ہم نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ پہلے جو چار آئے ان کے بعد کیوں نہیں آئے؟ اصل میں یہ ہے کہ پہلے بھی چار نہیں تھے، بیسیوں تھے، یہ چار مشہور ہو گئے۔ ان چار علماء کے ایسے ماننے والے پیدا ہو گئے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو انہی کے مقلد ہیں، اور یہ بات مشہور ہو گئی۔ یہ تصور ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گیا کہ ہمارے سنیوں کے بھی امام ہیں۔ ایک غلط انڈرسٹینڈنگ انٹرپریٹیشن ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس پر تنقید نہ ہو اور اس کو کریٹیکلی ایگزامن کرنے کے اس پروسیس کو روک دیا جائے، تو پھر وہ دین ہی کی طرح ایک مضبوط بات، ان چیلنجبل بات بن جاتی ہے کہ پھر اس پر مزید گفتگو نہیں ہو پاتی۔ قرآن مجید نے تو بہت واضح طریقے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ نے اپنی عقل استعمال کرنی، اللہ کے دین کو جو اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دین میں عقل کو استعمال نہیں کرنا، آپ کو کسی امام کی پیروی کرنی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کوئی دینی دلیل نہیں دیتے، بلکہ وہ عقلی دلیل دیتے۔ جو عقلی دلائل وہ دیتے ہیں ان میں سے دو یہ ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ کیا آپ کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے نسخہ کیوں دیا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جو بھی وہ نسخہ لکھتا ہے جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، آپ جا کے دوا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بالکل بے بنیاد دلیل ہے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کون ڈاکٹر ہے کون نہیں ہے اس میں بھی بحث ہوتی ہے، کون اچھا ڈاکٹر ہے کون برا ڈاکٹر ہے اس میں بھی بحث ہوتی ہے، اور اگر مرض سیریس ہے تو آپ سیکنڈ تھرڈ اوپینین بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر جو آپ کا علاج کیا یا کسی اور کا علاج کیا اور وہ علاج ٹھیک ہو گیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر اچھا ہے، اور آپ نے پھر بات بھی بار بار آپ اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بات کہ جس نے آپ کو دین بتایا ہے اس نے دین صحیح بتایا ہے، یہ کیسے پتا رہے؟ یہ تو آپ کی عقل ہی طے کرے گی۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کچھ معاملات میں ایک امام کی بات مانیں گے، ایک عالم کی بات مانیں گے، اور کچھ میں دوسرے کی مانیں گے، تو یہ تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا۔ بھائی آپ دیانتداری سے بات سمجھ رہے ہیں، کہیں آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی ٹھیک، کہیں دوسری بات سمجھ میں آئی۔ تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، ان میں سے کوئی دینی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح تو آپ ونڈو شاپنگ کریں گے اور اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، جہاں کوئی چیز آپ کو زیادہ آسان اچھی نظر آئی اپنے لیے آپ نے اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا۔ اصولی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اگر دین کی بات قرآن سنت حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کی بھی ہو، کسی عالم کے ذریعے سے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں جب تک کہ وہ آپ کو دین کی حیثیت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ جب آپ کنفیوز ہو جائیں اور آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے، چاہے موجودہ ہوں چاہے ماضی کے ہوں، آپ ان کی بات کو مانیں جب تک کہ آپ کو خود بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔